بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کے حالات و واقعات سنائیں گے، تو یہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیش علیہ السلام بزرگوار فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت شیش علیہ السلام پر کچھ صفے بھی نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح میں اسلام میں رکھ لینا، وہاں ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ مرج النبوت میں ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں حسین اور محجبین تھے، اور تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے پر تھے۔ آپ کی پیشانی میں نور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب کی طرح درخشاں تھا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ بھی تحریر کرایا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے۔ یکے بعد دیگرے اسی عہد نامہ پر عمل کیا جائے گا، اور اس عہد نامہ کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے، چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن خوبی اور حسن صورت میں حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، اور حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی وصف ہمیشہ سنتے رہتے تھے، اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے۔ اس لیے دنیاوی لذتیں تو رکھیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی۔ اکثر اوقات ورد وظائف و اطلاعات میں مشغول رہتے۔ نفس سے ریاستیں اور تہذیب اخلاق کے ہمیشہ ان کو مد نظر رہتی، اور حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک حضرت شیش علیہ السلام کی تابعداری میں تھے اور آپ علیہ السلام کی نصیحت سے راہ راست پر تھے، اور دوسرا گروہ قبیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی متنازع نصیحت یہ تھی کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، اللہ ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت الہی پر شکر کرنا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 سفینے اترے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بھی بتائی گئی ہے۔ وہ آسمانی کتابیں جو حق تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائیں، آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں جو حضرت آدم سے لے کر نامی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء رسول پر نازل ہوئیں، کی تعداد 104 بتائی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 سفینے نازل ہوئے، حضرت شیش علیہ السلام پر 50 سفینے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 سفینے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 سفینے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات آسمانی کتاب نازل ہوئی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور آسمانی کتاب نازل ہوئی، جبکہ خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ان کتابوں کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر اور سفینے دنیا میں نازل ہوئے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی اسلامی واقعات کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل گولڈ ہب کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لے کر شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔